آج ہم 1456 کے بلغراد محاصرے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ قسطنطنیہ کی فتح کے صرف 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس ہسٹری وتھ سہیل یوٹیوب چینل کی ٹرانسکرپٹ کے کچھ حصے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ محمد فاتح کی جو پیش قدمی تھی یورپ کی طرف، وہ یہاں آ کر کیوں رکی؟ جی، یہ محاصرہ واقعی یورپ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ بلگراد کو ہنگری کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا، تو اس کی قسمت آپ کہہ سکتی ہیں پورے وسطی یورپ سے جڑی ہوئی تھی۔ اچھا۔ قسطنطنیہ کے بعد تو عثمانیوں کو ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا نا، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو قسطنطنیہ کے فوراً بعد وہ سلطان بلگراد نہیں گئے؟ ٹرانسکرپٹ میں 1454 میں سربیا پر حملے کا ذکر ہے۔ بالکل، پہلے کوشش سربیا کو پوری طرح قابو کرنے کی تھی۔ 1454 میں سمندریا کا محاصرہ ہوا، لیکن وہ ہنگری کے مشہور کمانڈر جان ہنیاڈی وہ مدد کو پہنچ گئے۔ جان ہنیاڈی۔ جی، اور انہوں نے عثمانی ہراول دستے کو شکست بھی دی، تو شاید اس سے ہنیاڈی کا حوصلہ کچھ بڑا ہوگا۔ اور پھر 1456 میں سلطان پوری طاقت سے واپس آئے۔ ٹرانسکرپٹ کہتا ہے 1.5 لاکھ فوج، 300 توپیں۔ یہ اس زمانے میں کتنی بڑی طاقت تھی؟ اوہ، یہ بہت بہت بڑی طاقت تھی۔ 1.5 لاکھ کی فوج تو خیر غیر معمولی تھی ہی، اور 300 توپیں، خاص طور پر قسطنطنیہ والے تجربے کے بعد، وہ تو شہر کی دیواروں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھیں۔ صحیح۔ دوسری طرف ہنیاڈی کے پاس دیکھیں کل ملا کر کوئی 50,000 لوگ تھے۔ زیادہ تر تو کسان تھے، نئے بھرتی ہوئے، اور کچھ پوپ کی بھیجی ہوئی صلیبی کمک تھی۔ مطلب پیشہ ور فوجی کم تھے۔ تو دفاع کرنے والوں پر دباؤ تو بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا، محاصرے میں ایک اہم واقعہ وہ دریائے ڈینیوب پر بحری جنگ کا بتایا گیا ہے، 14 جولائی کو۔ جی ہاں۔ عیسائی بیڑے نے عثمانی ناکہ بندی توڑ دی۔ یہ کتنی اہم کامیابی تھی؟ یہ بہت ہی اہم تھی۔ دیکھیے، تقریباً 200 جہاز تھے عیسائیوں کے پاس۔ انہوں نے نہ صرف ناکہ بندی توڑی، بلکہ کوئی 30 عثمانی جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اچھا، اس سے نہ صرف شہر تک رسد پہنچی، جو بہت ضروری تھی، بلکہ اندر جو لوگ محصور تھے ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ وہ بیچارے مسلسل گولہ باری کی زد میں تھے۔ گولہ باری کے بعد پھر 21 جولائی کو بڑو زمینی حملہ ہوا۔ ٹرانسکرپٹ کہتا ہے کہ کوئی 5,000 یینی چیری، جو سلطان کے خاص فوجی تھے، وہ دیواریں عبور کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ تو لگتا ہے فیصلہ کن لمحہ تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ یینی چیری کا شہر میں داخل ہونا عثمانیوں کے لیے بہت بڑی پیش رفت تھی، لیکن اندر جان ہنیاڈی کی قیادت میں دفاع بہت سخت تھا۔ شدید لڑائی ہوئی، اور آخرکار یینی چیری کو کافی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اور اگلے ہی دن یعنی 22 جولائی کو سارا کھیل ہی پلٹ گیا۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق عیسائیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ پلان تھا؟ نہیں، تاریخی روایات تو یہی کہتی ہیں کہ یہ پوری طرح پلان نہیں تھا۔ لگتا ہے کچھ صلیبی جنگجو تھے، وہ جوش میں آ کر شاید حکم کے بغیر ہی عثمانی کیمپ پر حملہ آور ہو گئے۔ خود ہی؟ جی، اور جان ہنیاڈی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مکمل جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ یہ آپ کہہ سکتی ہیں بہت جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ یعنی ایک طرح سے افراتفری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ تو اس حملے کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ تو حیران کن تھا۔ عیسائی فوجی نہ صرف عثمانی توپ خانے تک پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر ان توپوں کو خود عثمانیوں کے خلاف استعمال کیا۔ اپنی ہی توپیں اپنے خلاف؟ جی ہاں، لڑائی پھر عثمانی کیمپ کے اندر تک پھیل گئی، اور ایک روایت کے مطابق اسی افراتفری میں سلطان محمد فاتح خود بھی زخمی ہوئے۔ ان کی راہ پر تیر لگا۔ سلطان کا زخمی ہونا اور توپ خانے کا چھن جانا، یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا۔ ایک تو بھاری جانی نقصان، اندازہ ہے کہ کوئی 25,000 فوجی ہلاک ہوئے، پھر توپ خانہ بھی گیا اور خود سلطان بھی زخمی۔ ان سب چیزوں نے مل کر عثمانی فوج کا مورال بالکل توڑ دیا۔ تو سلطان کو پھر محاصرہ اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ عظیم فتح کے فوراً بعد ملی تھی۔ اس نے سلطان کی جو ایک ناقابل تسخیر شبیہ بنی تھی، اس کو ٹھیس پہنچائی۔ تو اس شکست نے یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو روک دیا؟ وقتی طور پر تو ہاں، کم از کم کئی دہائیوں تک ہنگری اور وسطی یورپ کی طرف جو پیش قدمی تھی وہ سست پڑ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟
فتح کے چند ہفتے بعد ہی جان ہنیڈی خود وہ وبا سے ہلاک ہو گئے۔ فاتح ہی نہیں رہا۔ جی، اور سربیا جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ اندرونی جھگڑوں کا شکار ہوا اور آخر کار 1459 میں وہ مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو بیلگراد نے ہنگری کو تو بچا لیا، لیکن سربیا پھر بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات ٹرانسکرپٹ میں یہ بھی ہے کہ کچھ سرب لوگ وہ کیتھولک ہنگری کے بجائے عثمانی حکومت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ واقعی تاریخ کے پیچیدہ معاملات ہیں۔ بالکل، بیلگراد کی شکست نے یہ تو دکھایا کہ عثمانی فوج کو روکا جا سکتا ہے، اور اس نے یورپ کو تھوڑا وقت دے دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف اگر 1456 میں بیلگراد فتح ہو جاتا، ہاں، تو کیا یورپ کا نقشہ آج بالکل مختلف نہ ہوتا؟ اس ایک جنگ نے مستقبل پر کتنے گہرے اثرات ڈالے ہوں گے، یہ غور طلب سوال ہے۔